السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے مسلمانوں کا مقام پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کو لایا جائے جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ طبرانی مضمون رضی۔ حضرت محمود بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجہ تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلا بیماریوں، پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر، رنج و ملال، تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ بخاری۔ اس حدیث سے یہ مفہوم ہے کہ ہر حالت میں آپ صبر کیجیے۔ آپ کو جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھ رہے، تکلیف میں، دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، آپ کو صبر کرنا، صبر پر ہی انعام ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ارے بھائی وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، اور یہ بہت اس طرح سے اگر ان سب چیزوں پر ہم صبر کر لیں، چونکہ من جانب اللہ ہی ہے۔ ارے بھائی آپ کسی کو مال دے دیا، وہ مال واپس نہیں دے رہا تو آپ کو تکلیف ہو رہی، آپ کا گھر ہے تو کوئی قبضہ کر لے، آپ کی زمین ہے تو کوئی قبضہ، آپ کو گالی گلوچ دے رہا، آپ کو مار رہا، پیٹ رہا، تکلیفیں بھی دیتا ہے، آپ ہر حال میں صبر کرتے رہیے۔ صبر کرنے پر آپ کو بہت بڑا انعام ہے، اور انعام کیا؟ جنت۔ جنت میں ہر چیزیں موجود ہیں۔ ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، یہ اللہ کے رسول، میری شادی نہیں ہو رہی، میرے کوئی مجھ کو اپنی لڑکی نہیں دینا چاہتا۔ بولے کیوں؟ وجہ؟ تو بولے میں اس قدر کالے کلوٹے ہوں کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور ایک شخص اور بیٹھے ہوئے تھے صحابی رسول، ان کو بلایا اور بولا کہ آپ اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیجیے۔ اب وہ شخص دیکھنے لگے کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، اور یہ کالا کلوٹا۔ انہوں نے کچھ بولا نہیں، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور اپنی لڑکی کو بتایا کہ ایسا معاملہ ہوا، ایسی بات ہوئی ہے۔ تو لڑکی نے کہا کہ آپ بالکل ہاں کر دیجئے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو رشتہ دے رہے ہیں اور وہ پیغام بھیجا ہے تو اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال اپنی بیٹی کی بات سے مطمئن ہو گیا، اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جب دلہا دلہن سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ میں اتنا کالا کلوٹا اور اس کے بعد یہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بہرحال دونوں کی ازدواجی زندگی خوب بہتر سے گزر رہی تھی۔ ایک روز نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ دونوں جنتی ہیں۔ مرد نے کہا، اس کے شوہر نے کہا، بولے وہ کیسے؟ بولے وہ اس لیے کہ تم مجھے اتنے حسین جمیل مجھے کالے کلوٹے کو مل گئے تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور تم مجھ کو دیکھ کر اور مجھ سے
آج تمہارے مقابل میں نہیں، مگر تم نے صبر کیا، تو اس پر آپ کا انعام ہے۔ تو اس حساب سے شکر پر بھی اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، صبر پر بھی جنت دیں گے۔ تو دو باتیں ہیں، جب مصیبت کچھ آئے تو ہم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے، اور جب خوشی ملے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوشحالی زندگی ملے اور بھی بہت طرح کی خوشیاں ہوتی تو اللہ کا شکر ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے جانب سے۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔